لجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے تو شم میری رسالت ہے عالم تیرا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ کو لے کر ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج کے سلسلے میں ہم شمع بزم رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک اور عظیم پروانے کا ذکر خیر سنیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور وہ صحابہ کرام ہی میں سے ہیں، اور وہ ایسی شخصیت ہیں کہ حدیث کی جتنی بھی کتابیں آپ لے لیں، حدیث کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کتاب میں ان کا نام نامی نہ ہو، ان کا تذکرہ نہ ملتا ہو، اور حدیث کی دنیا میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر ان کا اتنا احسان ہے کہ ساری امت بھی ان کا احسان نہیں چکا سکتی۔ انشاءاللہ ان کا ذکر خیر کریں گے، ان کی سیرت کے احوال، عشق رسول کے واقعات ہم سنیں گے۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کی طرف چلتے ہیں۔ محسن بھائی آج ہمیں قرآن پاک کی کون سی آیات سنائیں گے؟ انشاءاللہ سورۃ الضحیٰ انشاءاللہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں، میں بھی اچھی نیتیں کر لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے تلاوت کروں گا۔ آپ اسی نیت سے تلاوت سننے کی نیت فرما لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مدنی چینل پر جتنے بھی سلسلے آتے ہیں سب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہی پلایا جاتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن بالخصوص ہمارے اس سلسلے عالم تیرا پروانہ، اس سلسلے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ودیت فرمائی ہے، اس شمع کو اور فروزاں کیا جائے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے دل میں مزید بڑھانے کا ایک عمدہ طریقہ اور آسان سا انداز یہ ہے کہ کسی خوش الہان اچھی آواز والے، سریلی آواز والے نعت خواں کی زبان سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر سنا جائے۔ تو الحمدللہ عدنان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آج دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ کیا گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آئیے اس سے قبل اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ ثواب بھی بڑھ جائے اور برکتیں حاصل ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہیے، برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ بکمالہ کشف
جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنانے چاہے بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ ہو
کے بعد مرنے کے لحظ میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحظ میں بھی اجالا ہوگا، اور جب بھی مانگو اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائے حضور، حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور، جس گناہگار کو ہر ایک نے تالا ہوگا، جس گناہگار کو ہر ایک نے تالا ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، سینہ نعت نبی پائے جس دل خالد، سینہ نعت نبی پائے جس دل خالد، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا سبحان اللہ، نبی پاک علیہ تو نعت پوری بڑی پیاری ہے، ایک شعر جو ہے وہ اس کا کمال ہے، یعنی بندہ جب قبر کے بارے میں سوچے تو قبر میں تو کوئی روشنی نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی بلب نہیں، کوئی فانوس نہیں، ظاہری روشنی کے اسباب نہیں ظاہری ہے۔ اسباب نہیں، بند ہوگی قبر۔ اور کتنا پیارا شعر قلم بند کیا ہے کہ اگر قبر میں روشنی چاہتے ہو، اجالے چاہتے ہو، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی
محبت کی شمع ابھی جلا لو، اس فانوس کو ابھی اپنے دل کے اندر بسا لو اور اپنے کردار سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی خوشبوؤں کو مہکاؤ. جب مر کر قبر میں جاؤ گے تو قبر خود ہی نور علی نور ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے تاریکی گور سے بچانا اے شمع جمال مصطفیٰ. الحمدللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے کیا کہنے. اعلیٰ حضرت ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے. آج سورج اور چاند کو لوگ نور کہتے ہیں کہ یہ نور ہے، روشنی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور. یہ جو چاند اور سورج کو لوگ نور کہتے ہیں یہ یا رسول اللہ آپ کے در کی بھیک ہے، کیونکہ خدا کا حقیقی اصل نور تو آپ ہے. آپ اللہ کا نور اور ساری کائنات آپ سے منور ہوئی. تو لوگ جو سورج اور چاند کو نور کہتے ہیں یہ مجازن کہتے ہیں، کنایتن استعارتن کہتے ہیں، حقیقتاً یہ آپ کے در کا صدقہ ہے. یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ. الحمدللہ عزوجل عالم تیرا پروانہ سلسلہ جاری ہے. ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہماری شریعت منیرہ اور ہمارے دین اسلام کے جو بنیادی طور پر 4 اصول ہیں وہ 4 ہیں: قرآن، حدیث، قیاس اور اجماع. یہ 4 علماء بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شریعت منیرہ اور ہماری شریعت اور ہمارے دین کے 4 بنیادی اصول ہیں. نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نمبر 3 اجماع اور نمبر 4 قیاس. لیکن ان 4 اصولوں میں بنیادی حیثیت کے حامل پہلے 2 اصول ہیں، قرآن اور حدیث. یہ ہماری شریعت، ہمارے پورے دین اور مذہب کا مصدر اور ماخذ ہیں. لیکن قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات دیے ان کی تفصیل اور ان کی تفسیر، ان کی تشریح حدیث مبارکہ کو پڑھے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے. قرآن پاک میں حکم ہے نماز قائم کرو. اب نماز کس طرح قائم کرنی ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے پتہ چلے گا. قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو، حج کرو اور مختلف شریعت کے احکامات کا حکم دیتا ہے. لیکن ان قرآنی احکامات پر عمل کیسے کرنا ہے یہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین آپ کی احادیث سے معلوم ہوں گے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ احادیث مبارکہ ہمارے دین میں ایک اصل بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں. اور حدیث پاک کی درجنوں کتابیں ہیں، لیکن صحابہ کرام میں ایک شخصیت ایسی نمایاں ہے کہ حدیث کی کوئی بھی کتاب کھولیں، کوئی بھی حدیث کی کتاب ان کے ذکر سے، ان کی روایت کردہ احادیث سے خالی نہیں. بے شک، کیا بات. اور وہ ایسی شخصیت ہیں کہ جنہیں ان کے اصل نام سے نہیں، دنیا ان کو ان کی کنیت سے جانتی ہے. کیوں کہ کنیت ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے عطا ہوئی اور ان کو وہ کنیت اتنی محبوب تھی کہ وہ کنیت ہی سے پکارے جاتے تھے. اور آج اکثریت مسلمانوں کی ان کے اصل نام سے ناواقف ہے. میں ان کا اصل نام لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ان کی کنیت کی طرف بھی آئیں گے. ان کا اصل نام جو ہے اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے. امام نووی فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے متعلق 35 اقوال ہیں کہ آپ کا اصل نام کیا ہے. اور جو راجح اور سب سے صحیح ترین قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا نام ہے عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ کون تھے میں حدیث پاک پڑھتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم موضوع کو آگے چلائیں گے اور ہمارے محسن بھائی ان کی شخصیت کا پورا بنیادی تعارف بھی کروائیں گے. یہ ایسی خوش نصیب شخصیت ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمان یہی دعا کرتے ہیں، کریں گے کہ یا اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ودیت فرما، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی عاشق بنا. لیکن یہ ایسے عاشق رسول ہیں، عشق کی ایسی مثال ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ میری امت کے دل میں، اپنے مومن بندوں کے دل میں میرے اس غلام کی محبت پیدا فرما. چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں التجا فرماتے ہیں، دعا فرماتے ہیں کہ اللہم حبب عبیدک ھذا یعنی ابا ہریرہ و امہ الی عبادک المؤمنین، کہ اے اللہ تبارک و تعالی ابو ہریرہ اور اس کی والدہ کو تمام مومن بندوں، اپنے مومن بندوں کا پیارا بنا دے اور تمام مومن بندوں کی محبت ان کو عطا فرما. الحمدللہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ عبد الرحمن بن صخر المعروف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہوگا. میں آپ کی سیرت سے متعلق چند پہلوؤں کو بیان کر کے پھر محسن بھائی کی طرف آؤں گا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں بظاہر مالی کمی کا شکار تھے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایتوں، آپ کی دعاؤں کی ایسی برکت ہوئی کہ علماء فرماتے ہیں بعد میں جا کے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آگے چل کے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے مال سے نوازا کہ آپ ریشمی رومال سے اپنے جوتے صاف کرتے تھے. سبحان اللہ. محسن بھائی ان کے حوالے سے بنیادی طور پر جو ہمیں معلومات ہونی چاہیے وہ اگر آپ عطا فرمائیں. آپ نے جیسا فرمایا
کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آج ہم تذکرہ خیر کر رہے ہیں. ان کا نام آپ نے فرمایا عبد الرحمن بن صخر, اور آپ کا جو زمانہ جاہلیت اسلام سے قبل جو نام تھا وہ تھا عبد الشمس, بعد میں آپ کا نام یہ رکھا گیا. ٹھیک. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے. ٹھیک. اور آپ کی کنیت کے بارے میں جیسے آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ, تو ابھی ابو ہریرہ کیوں پڑھی؟ یہ بھی عشق رسول کی ایک بڑی پیاری داستان ہے. اس میں دو اقوال ہیں اور دونوں ہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود ہی ارشاد ہے. ایک بات وہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور مجھے بلیاں بڑی پیاری تھی, تو کیونکہ ہرتن یہ کہا جاتا ہے بلی کو عربی میں, اور ہریرہ اس کی جو ہے وہ تصویر بن جاتی ہے. تو یوں جب میرے پاس بلیاں ہوتی تھی تو لوگ مجھے ابو ہریرہ کہتے تھے, یعنی بلیوں والا کہا کرتے تھے. ایک تو اپنی وجہ کنیت یہ بتائے, اور دوسری جو آپ بتاتے ہیں جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ مجھے بلیوں سے بہت پیار تھا, یہاں تک کہ میں اپنی آستین میں بلی رکھا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ اسی طرح اپنی آستین میں بلی لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا. یعنی نبی پاک علیہ السلام کی صحبت کا کیا اثر ہے کہ صحابہ کو انسان تو انسان جانوروں سے بھی شفقت اور پیار. الحمدللہ. اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے, یعنی انسانوں کے ساتھ محبت شفقت کا تو الحمدللہ ہمارے ہاں درس دیا ہی جاتا ہے. جانوروں کو بھی بلا وجہ اذیت نہیں دی جا سکتی. اسی طرح کسی بھی انسان کو خام و خواہ اذیت دینا, تکلیف دینا زبان سے ہاتھ سے, اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. ٹھیک. تو آپ بلی آستین میں لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام کا یہ انداز دیکھا تو آپ کو یوں مخاطب فرمایا ابو ہریرہ, کیا بات ہے, بلیوں والے. کہتے ہیں کہ بس مجھے یہ نام اتنا پسند آیا کہ میں اسی نام سے مشہور ہو گیا, لوگ میرا اصل نام بھول گئے. اور میں ابو ہریرہ, یعنی جب بھی مجھے کوئی کہتا تو ابو ہریرہ کے نام سے ہی پکارا کرتا تھا. یعنی محبت کی کتنی اعلیٰ مثال ہے کہ سرکار عالی وقار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلیوں کے ساتھ نسبت دے دی. ابو معنی ویسے تو باپ ہوتا ہے, مگر یہاں والے کے معنی میں بھی آتا ہے, تو بلیوں والا, یعنی اتنی سرکار سے محبت, سرکار کی زبان حق کے ترجمان سے نکلا ابو ہریرہ, تو اب وہ قیامت تک کے لیے ابو ہریرہ ہو گئے ماشاءاللہ. تو یہ آپ کا انداز تھا. پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ تھیں ان کا نام تھا میمونہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے سال, جس سال خیبر کو فتح کیا گیا, اس سال اسلام لائے. مرتبہ کتنا بڑا ملا, کتب حدیث میں آپ کا نام ملتا ہے, اور صحابہ کرام میں ایک بڑا مرتبہ ان کو ملا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. خیبر کے سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور تمام غزوات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل رہے, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35 ہجری میں وفات پائی. جنت البقیع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار فیض الانوار آج بھی موجود ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو جیسے آپ نے فرمایا کہ بڑی غریبی کی زندگی آپ نے گزاری ہے, تو خود ہی کہتے ہیں کہ میں مسکین تھا. لوگ جو ہے میرے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ ابو ہریرہ اتنی حدیثیں بیان کرتا ہے. سوال ہوتا ہے نا بھئی اتنی حدیثیں ان کو کیسے یاد ہو گئی, دیگر بھی صحابہ تھے. تو فرماتے ہیں میں مسکینی کی زندگی گزارتا تھا, جو کھانے کو ملتا کھا لیا کرتا تھا. دیگر انصار و مہاجرین تجارت کیا کرتے تھے, اپنے اہل و عیال میں رہا کرتے تھے, سرکار کی بارگاہ میں ایک وقت یا 2 وقت حاضری دیا کرتے تھے, اپنے کھیتی باڑی اور دیگر کاروبار میں لگے رہتے. میں ہمہ وقت نبی کریم کی خدمت میں حاضر رہتا, جو سرکار علیہ السلام فرماتے تھے اسے لکھ لیا کرتا تھا, اس لیے مجھے اتنی حدیثیں یاد ہیں. ان کے صدقے میں آج تک ہم دین سمجھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ جاری ہے اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر بھی جاری ہے. آئیے مدنی چینل کے جو ناظرین ہم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں, ان کی جو کالیں ہیں وہ سنتے ہیں. ماشاءاللہ جی, کال دیجیے. محمد شہزاد اطاری ضیاء ماشاء اللہ, عالم تیرا پروانہ ایک بار پھر ایمان کی روشنی لے کر آیا ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کے تمام سلسلوں کو قبول فرمائے اور اس کی نورانیت عطا کرے. میں تو بس یہی عرض کروں گا, کیا پیش کریں جانا, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جاں بھی تمہاری ہے. جی نیکسٹ کال دیں. میں محمد عبد البارک ہند کے شہر کولکتہ سے. آپ کا یہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے, ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. مجھے یہ کلام سنا دے. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. ماشاءاللہ ہمارے نعت خواں جو ہے نوٹ کر رہے ہیں فرمائشیں. جی ایک اور کال دیجیے. ماشاءاللہ اچھی پڑھ رہے تھے. علی عرب شریف استعمال کر رہے ہیں. ماشاءاللہ سوجل سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت ہی اچھا ہے. اللہ تعالیٰ نے بارگاہ دعا ہے, اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ کے اندر
قبول اور منظور فرماوے. آمین. ماشاءاللہ عز و جل بہت ہی اچھا موضوع ہے اور اللہ تعالیٰ صاحب اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرماوے. نعت خوان اسلام بھائی بارگاہ مدنی التجا ہے ایک نعت کلام سنا دو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا نعمتیں بانٹتا جسم کیا بات، شان کیا گیا. بات. بے شک. ایک اور کال دے دیجیے. میرا نام محمد اظہر طاریہ ہے. میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میری نعت خوان اسلامی بھائی سے مدنی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دیں. بالا گلولا بے کمال ہے کاشا پر سوجا بے کمال ہے جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ شروع میں یہ ربائی پڑھی تو ہے لیکن شاید ان کی مراد اعلیٰ حضرت کا کلام ہوگا، وہ کمال حسن حضور ہے. انشاءاللہ اس کو شامل کریں گے. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی جزاک اللہ جزاک اللہ. جزاک اللہ. جین کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر چل رہا ہے اور دین کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں بھی دی. اختر بھائی کافی دیر سے آپ خاموش ہیں. ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے اور بالخصوص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کے حوالے سے جو محسن بھائی نے واقعہ بیان کیا، اس کو اگر آپ پشتو زبان میں بیان کرنا چاہیں. کیا بات. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دا سے صحابی دے زمونگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ خلق ددئی نم نے پیجانے ابو ہریرہ ورتا بھائی. ابو ہریرہ مطلب سے دے یعنی سوک جدید ساتھ پیشو ساتھی پیشو والا کہنا چھ پیشو ورتا بھائی پختو کے ہریرہ پیشو بلیوں والا اردو کے چھ ورتا بھائی دا سے. اور دا سنگا چھ دا یو زلے تاسو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر خدمت کی راروان بھائی تاسو بدا پیشو ډیر خوخه وا دې زیات پیشو بتاو ساتلې ځان سارا ان یو وړاندې پیشو با تاسو خپل لستوړې کې ساتلې وا او څنګه نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې تاسو لاړې انو نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام تاسو له وکړل تاسو دا غوې چې اے ابو هريره یعنی اے پیشو والا څنګه ایت څنګه چې موږ وایو کنه دا ډیر خندا والا دی دا ډیر اولاد والا دی دا ورته نبی پاک ورته تاسو په پیشو والا پیشو بلی ہو گئی. کیا بات. بس هغه شانتي هغه نوم مشهور شو او څنګه مشهور شو څنګه چې موږ اسلامي رونو په دې خبره باندې ډېر لوی کلام وکړو الحمدلله چې د حدیث کوم یو کتاب داسې دی چې کتاب به د حدیث او د ابو هريره پکې نوم پکې نه. کیا بات. نو الله تبارک وتعالى دې موږ له هم دغه شانتي عشق رسول نصیب کړي. آمین یا رب العالمین. ابو هريرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جیسے آپ نے بھی فرمایا انہوں نے پشتو میں فرمایا کہ آپ کیا ہر حدیث کی کتاب میں تذکرہ ملتا ہے تو محدثین نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے 5374 روایات جو آپ کی ملتی ہیں کتابوں میں 5000 احادیث 5000 بہت بڑا فگر ہے. یعنی دین کا بہت بڑا حصہ اور احکام جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے امت تک پہنچے. سبحان اللہ. یعنی یوں سمجھیں کہ جب احادیث کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہر 5ویں 6ٹھی حدیث ابو ہریرہ ان ابی ہریرہ وہ حدیثیں جو ہم تک پہنچی ہیں تحریر میں آئی ہیں. دیکھیے اس میں یہ دیکھیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو احادیث مبارکہ بیان کی یہ وہ ہیں جو صرف حفظ کی ہیں. آپ نے تحریر نہیں کی. تحریر کرنے والے دیگر صحابہ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر تھے وہ تحریر کیا کرتے ہیں مگر حضرت سیدنا ابو ہریرہ لکھا نہیں کرتے تھے. لکھتے تو آپ دیکھیں ہم تک کتنے احادیث مبارکہ پہنچتی. کیا بات ہے. اور بخاری اور مسلم شریف جو بڑی مستند کتابیں سمجھی جاتی ہیں حدیث شریف کی تو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں متفق علیہ جو روایات کہلاتی ہیں وہ 305 روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے. اور صرف امام بخاری نے الگ سے جو مسلم شریف میں نہیں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 93 روایتیں کی ہیں اور امام مسلم نے اکیلے جو کہ بخاری میں روایت نہیں ہے وہ تقریباً جو ہے 190 روایتیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کی ہیں. تو یہ تقریباً جو یہ 500 سے اوپر کا فگر بنتا ہے جو بخاری اور مسلم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایات احادیث مبارکہ موجود ہیں ماشاءاللہ. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دودھ کا ریلیشن یہ بڑا مشہور ہے. حضرت کا شعر بھی ہے میں حضرت کا شعر سناتا ہوں پھر آپ مجھے وہ واقعہ سنائیں پھر انشاءاللہ عدنان بھائی اس کو ترنم میں سنائیں گے. حضرت فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیف جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. تو وہ کون سا دودھ تھا وہ 70 اصحاب کون سے تھے اور یہ بھی بتائیں کہ اصحاب صفہ میں ان کا نام بڑا لیا جاتا ہے کہ اصحاب صفہ میں بڑی نمایاں حیثیت رکھتے تھے. اصحاب صفہ کے صحابہ کون تھے ان کی کیا ذمہ داریاں تھیں ان کی مصروفیات مشاغل کیا تھے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے درمیان مقام کیا تھا اور ساتھ ہی چونکہ دودھ کا واقعہ بھی اہل صفہ سے ہی ریلیٹڈ ہے وہ بھی بیان فرمائیے. نگران اہل صفہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. علماء نے لکھا صفہ ایک چبوترے کا نام ہے جو مسجد نبوی شریف کے باہر بنا ہوا تھا. صحابہ کرام علیہم رضوان جو غریب صحابہ ہوا کرتے تھے گھر بار چھوڑ کر
سرکار کی خدمت میں تحصیل علم دین کے لیے حاضر ہو جایا کرتے تھے اور اسی چبوترے پہ رہا کرتے تھے. میکسیمم ان اصحاب کی تعداد 70 اور کبھی اس سے بھی تجاوز کر جاتی تھی, تو وہ یوں رہا کرتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں قیام پذیر تھے. اچھا, ان اہل صفہ کی حالت یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 طرح کے نذرانے آیا کرتے تھے. ایک صدقہ ہوا کرتا تھا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ خود تناول نہیں فرماتے, اہل صفہ کو عنایت کر دیتے. اور جب کوئی ہدیہ بھیجتا تھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی تناول فرماتے اور اہل صفہ کو بھی اس میں شریک فرماتے. اور خود اہلیان صفہ یہ فرماتے ہیں کہ ہماری حالت یہ تھی کہ ہمارے پاس پہننے کے لیے 2 چادریں نہیں ہوا کرتی تھی, ایک ہی چادر ہوتی تھی جس کو جو ہے ہم نیچے سے لے کر گردن کی ایک طرف سے دوسری طرف سے لے کر اوپر گرا لگا کر اپنی ستر پوشی کیا کرتے تھے. اتنی غربت کا عالم تھا, مگر مقصد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو سیکھنا تھا اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو سیکھ کر دوسروں تک پہنچانا تھا. اصحاب صفہ میں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. علماء نے لکھا کہ اہل صفہ کا انتظام و انصرام انہی کے ہاتھ میں تھا, یعنی کھانے وغیرہ کا انتظام کرنا, کوئی معاملات تھا. ویسے کھانا تو ان لوگوں کے پاس ہوتا نہیں تھا, مگر جب سرکار کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا تو یہی جو ہے اہل صفہ کو کھلایا کرتے تھے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو دینی طلبہ ہیں بظاہر وہ معاش کا سلسلہ نہیں ہوتا ان کا اور مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں, تو ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی اس ادا کو بھی اپنانا چاہیے اور نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کا علم سیکھنے والے دینی طلبہ کی مالی خدمت کرنی چاہیے, اس طرح کہ ان پر احسان نہ جتائیں بلکہ ان کی خدمت کر کے اپنی سعادت کا اس کو جو ہے تصور کرنا چاہیے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ نگران تھے, ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک کی بڑی شدت تھی اور بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو رہا تھا اور میں زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا. لوگ سمجھ رہے تھے شاید کہ مجھے جنون ہو گیا ہے یا مرگی کا مرض ہو گیا, تکلیف ہے. تو لوگ میرے پاس سے گزرتے جاتے تھے, کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا تھا, لوگوں کے قدموں کی آہٹیں تھیں, مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی اور بھوک کی شدت تھی, مگر کسی کو میری بھوک کا احساس نہیں ہو رہا تھا. اتنے میں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی تحفہ آئے, کوئی صدقہ آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بلائیں اور مجھے عنایت فرما دیں. کہتے ہیں کہ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے دودھ کا ایک پیالہ بطور تحفہ پیش کیا, ہدیہ پیش کیا, صدقہ نہیں تھا, ہدیہ تھا. اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کاش مجھے حضور بلائیں اور مجھے یہ دودھ کا پیالہ عطا فرما دیں اور میں پی کر اپنے شکم کی جو وہ تکلیف ہے اس کو دور کر لوں. کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا, اتنے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی یا ابا ہریرہ. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں. سرکار کی بارگاہ میں آ گئے لبیک کہتے ہوئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا جب سرکار نے مجھے فرمایا بلا لاؤ تو اب جب یہ آ جائیں گے تو مجھے ہی کہیں گے کہ ان کو دودھ پلاؤ, تو میں جب ان کو دودھ پلاؤں گا تو میرے لیے کیا بچے گا, میری بھوک تو ختم نہیں ہوگی. میرے دل میں خیال آ رہا تھا مگر حضور کا حکم تھا. میں اصحاب صفہ کے پاس گیا, انہیں بلا لایا. پھر میرے دل میں جو خیال آیا وہی پورا ہوا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا ہریرہ. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. کہا کہ یہ دودھ کا پیالہ لو, ان اصحاب کو پلانا شروع کرو. میرے دل کا خطرہ تھا وہ بڑھ گیا کہ اب مجھے تو کچھ نہیں ملتا, میں تو بھوکا ہی رہوں گا. مگر یہ کریم آقا مگر کریم آقا تھے نا, کہتے ہیں حکم تھا سرکار کا لبیک و صادق. میں نے پیالہ لیا, ایک صحابی کو پلایا, انہوں نے سیر ہو کر پیا. دوسرے کو پلایا, انہوں نے سیر ہو کر پیا. 10 کو پلایا, 20 کو پلایا, 40 کو پلایا, 50 کو پلایا. یہاں تک کہتے ہیں کہ تمام کے تمام اصحاب جو کہ 70 کی تعداد کے تھے اس دودھ کے ایک پیالے سے پی کر سیر ہو گئے. اللہ اکبر. اب ایک پیالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پیو. میں نے اپنے ہاتھ میں لیا اور پینا شروع کیا. سرکار عالی وقار نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. میں نے پھر پیا. پھر حضور نے فرمایا اور پیو. میں نے پھر پیا. پھر سرکار نے فرمایا اور پیو. میں نے کہا یا رسول اللہ پیٹ میں جگہ نہیں. پھر فرمایا لاؤ مجھے دو.
سرکار نے وہ پیالہ لیا اور پھر خود بھی اس پیالے سے نوش فرمایا. اب محدثین کرام رحمہم اللہ السلام نے یہاں بہت پیاری پیاری باتیں تحریر فرمائی ہیں. دو باتیں میں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مسکینی تھی اور اہل صفہ کی جو حالت تھی، وہ کنڈیشن ہمیں پتہ چلی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ دین اسلام کی خدمت کے لیے مال و زر ہونا ضروری نہیں ہے، جذبہ ہونا، احساس ہونا ضروری ہے، دل کی سخاوت ہونی چاہیے. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کتنا پیارا معجزہ تھا کہ ایک دودھ کا پیالہ 70 صحابہ کرام علیہم رضوان کی شکم سیری کے لیے پورا ہو گیا. اور جو تیسری بات بہت قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اگر بڑے مرتبے والا ہوتا ہے تو وہ اپنے چھوٹے مرتبے والوں کا جھوٹا نہیں پیتا. ہمارے ہاں تو اپنی ماں کا جھوٹا نہیں پیتے، اپنے باپ کا جھوٹا نہیں پیتے، کثرِ شان سمجھتے ہیں. سرکار عالی وقار دو جہاں کے تاجدار ہیں. کیا بات ہے. ان غریب صحابہ نے پیا اور ان غریب صحابہ کے جھوٹے اسی پیالے سے سرکار نے بھی تناول فرمایا، نوش فرمایا. کتنی عاجزی ہے. بادشاہ ہو تو ایسا. ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کا جھوٹا پئیں، اس کو ضائع نہیں کریں. پانی ضائع کر دیتے ہیں، چائے ضائع کر دیتے ہیں. تکلفاً بھی لوگ کرتے ہیں، کسی کے گھر جاتے ہیں تو چائے یا کولڈ ڈرنک پیش کی جاتی ہے تو ایک آدھ گھونٹ قصدن بچا دیتے کہ سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ حریص ہے. تو سنت کو فالو کرنا چاہیے. تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہمیں اپنانا چاہیے. اور یہاں عشق رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں کہ کہتے ہیں دل میں وسوسہ آ رہا ہے کہ میرا کیا بنے گا، مگر پھر بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں کہ دینے والے یہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. فرمایا سید حضرت نے اس واقعے کو دیکھ کے فرمایا کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے وہ پھر گیا. اللہ 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 اللہ. کمال سبحان اللہ. ایک ہوتا ہے پیٹ کا بھر جانا اور ایک ہوتا ہے جی کا بھر جانا. بندہ بریانی گرم گرم کھائی ہو اور پیٹ بھر گیا ہے، مگر سامنے اگر سیخ کباب کی خوشبو آ جائے تو اس میں سے بھی کھانے کو دل چاہتا ہے، اگرچہ پیٹ میں جگہ نہیں ہوتی مگر دل چاہتا ہے ایک آدھ کھا لوں. کوئی کسٹرڈ آ جائے، کوئی اور جو چیز آ جائے، کافی آ جائے، اس کی بھانپ اڑ رہی افسوس بھی ہوتا ہے کہ تھوڑی گنجائش رکھتا ہے، گنجائش ہوتی ہے کھا لیتا. تو یہ کہتا ہے جی، جس کو نا جی نہ بھرنا کہلاتا ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں سرکار علی وقار علیہ السلام کی عطا ایسی ہے کہ جب دیتے ہیں نا تو پیٹ بھر کر ہی خالی نہیں دیتے، بلکہ اس طرح دیتے ہیں کہ جی بھی لوگوں کا بھر دیتے ہیں کہ منہ ہی پھر جاتا ہے. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیری جس سے 70 صاحبوں خالی پیٹ نہیں بھرا، منہ ہی پھر گیا. جامع شیر، جامع شیر. کیا بات. الحمدللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عطاؤں، نعمتوں اور آپ کی تقسیم کا ذکر ہے. کچھ کالز لے لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. نوری آباد سے بات کر رہا ہوں، عبد المالک اطاری. میں نے یہ سنی ہے میرے سینے بھی ہر دم خیر روے، میرے سینے بھی ہر دم خیر روے، اور رکھاتے ہیں جارا دوے روے، رکھاتے ہیں جارا دوے روے، میرے سینے بھی ہر دم خیر روے. آمین. ماشاءاللہ آپ نے اپنی فرمائش خود ہی پوری کر دی. ایک اور کال دیجیے. میرا نام محمد سجاد علی اطاری ہے، شہر کشمیر پاکستان سے بات کر رہا ہوں. میرا نعت کا عدنان بھائی سے یہ عرض ہے، مجھے سنا دیجیے میرے مرشد ہیں اطار. جزاک اللہ خیرہ. ایک اور کال دے دیجیے. میں راؤ محمد عبدالسلام اطاری، پاک پتن شریف کے نواحی گاؤں ڈبل بار سے عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. میری عدنان بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمان کا یہ کلام سنا دیں. محسن بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہروں کے ساتھ ساتھ گاؤں اور دیہاتوں میں بھی مدنی چینل دیکھا جاتا ہے. ماشاءاللہ وہ بھی اچھی آواز میں نعتیں پڑھ رہے ہیں. دعوت اسلامی کہاں نہیں. بہت پیارے نعت خواہ ہیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. آپ کے جاننے والے ہیں ماشاءاللہ. ان کی فرمائش تو آپ ضرور پوری کریں گے.
مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے کے ایک بڑے عمدہ اور پیارے اور میٹھے میٹھے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے عشق اور عاشقوں کا ذکر سنتے ہیں، ان کی پیاری سنتیں سیکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اختر بھائی ہمیں آج کون سی سنتیں بیان کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ ماشاءاللہ، یہ اختر بھائی کیا لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ سنتوں میں؟ مہمان نوازی کی سنتیں اور آداب انشاءاللہ ہما خوگو اسلامی رڑوں مدنی چینل کتن کو چپکم کور کے دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف سے ملمان راشی انشاءاللہ گویا چھ داغی پکور کے دا اللہ تبارک و تعالی رحمتونا راوری گی دیر زیاد برکتونا پا آغی کور کے راوری گی چکم کور کے ملمان راشی رازی چھ دی بارہ کے اس حدیث کے راغی غاورو مونگا انشاءاللہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ خپل رور حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ لوئے چھ اے برا چھ او ساڑے خپل رور دا اللہ دا پارا ملمہ جوڑائی چھ او کس خپل دا اللہ دا رضا دا پارا دا بل کس دعوت کئی اغلا ملمستیا کئی او دا غب مقصد سے جزا سے شکرانہ پکی نہیں نصیب دا اللہ دا پارا کئی نو اللہ تبارک بتا دا غب پکور کے لس ملائکہ لس فرشتے دا سے رالگی سوچ طول پا یو کالا پورے دا اللہ تبارک و تعالی تسبیح و تحلیل اور تکبیر یعنی دا اللہ تعالی ذکر کئی تسبیح بھائی او آغی کس دا پارا دا مغفرت دعا غواری او چکال پورا شی نو دی فرشتو چکم طول کال عبادت کرے دے دا غی برابر چاچی بلمستیا کرے وا دا غی پا نام اعمال کیوں اللہ تبارک و تعالی دور عبادت لے کے او دا اللہ تبارک و تعالی پا ذمہ کرم واندے شو دا اللہ تعالی گویا اللہ تعالی پا ذمہ واندے شو چھ دی کسلب دا جنت او جنتم کم جنت الخلد نا چکم دیر زیادی لذیذ والا غذایا دی روٹائی دالتا کم نعمتونا دی اغب ورتا پخپل آخی بادشاہی کے ورکی چاہب ایچ چاریم نفنا کے گی گویا چی تچا پکور کی سک ملمہ راشی تو اللہ تبارک و تعالی رحمت پاگے قربان دی رو وری گی دقا چند ما خوگو اسلامی رونو مدنی چینل کتون کو نمونگا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سیرت مانے خبری کہو او تاسو روایت شیوہ دے سنن ابن ماجہ پا حوالہ واندے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرے دے کہ نبی پاک علیہ السلام فرمائی لے دی کہ سنت دا دے کہ تب ملما دروازی پورے میں رخصت ہے مطلب یہ دادا نبی پاک علیہ السلام سنت دے اللہ تبارک و تعالی مونگ لہم پا دی سنت واندے اپا نور پا سنتون واندے ہم عمل کولو توفیق راکی آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی مہمان کتنا قابل احترام اور قابل عزت ہے کہ حضور فرما رہے دروازے تک چھوڑنے جائے۔ آج ہم مہمان کو وہ زحمت سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ رحمت کا باعث ہوتا ہے اور اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ آپ اگر اس کو سرائکی زبان میں کچھ خلاصہ بیان کرنا چاہیں۔ مہمان نوازی دی سنتیں اور آداب، حدیث مبارکہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی ہے اور کنز العمال حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت برا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نال فرمینن اے برا آدمی جڑے ویلے اپنے بھائی دی اللہ عز و جل دی خاطر مہمان نوازی کریں دے اور ان دی کوئی جزا یعنی شکریہ نہیں منگدا تو اللہ عز و جل ان دے گھر وچ 10 فرشتے بھیج دیں دے جڑے پورے سال تک اللہ عز و جل دی تسبیح تحلیل اور تکبیر پڑھ دے رہنا اور ان دے واسطے مغفرت دی دعا کریں دے رہنا اور جڑے ویلے پورا سال تھی ویندے تو انہیں فرشتے دی پورے سال دی عبادت دے برابر اللہ عز و جل ان دے نامہ اعمال ان دی عبادت لکھ دیں دے اور اللہ عز و جل اپنے ذمہ کرم گن گن دے کہ او کو جنت دی لذیذ غذا میں چو غذا کھلاوے اور وہ جنت دے لذیذ غذا یعنی جنت الخلد ہے اور اے او غذا ہیں جڑا کدیں فنا تھی وڑا کہنے سبحان اللہ کہیں دے گھر مہمان کیا آویں دے گویا اللہ عز و جل دی ایک رحمت آویں دی ہے جڑی چھما چھم برس دی رحمیں دی ہے دوسری حدیث دے وچ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیان کریں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے سنت اے ہے کہ آدمی مہمان کو دروازے تک رخصت کر کے آوے. جہرے ویلے اندر گھر کوئی مہمان آوے ان شخص کو وہ چاہیے کہ اپنے مہمان کو دروازے تک رخصت کر کے آوے. اللہ عز و جل تو دعا ہے مولا ساکوں مہمانے دی خوش دلی نال مہمان نوازی کران دی توفیق عطا فرماوے اور میٹھے میٹھے اور مہکے مہکے مدنی پھول ساکو چران دی توفیق عطا فرماوے. آمین بجاہ النبی. اردو میں بھی کچھ خلاصہ کر دیں آپ. اس کا خلاصہ اردو میں یہ ہے کہ مہمان چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے, جب یہ گھر پر آئیں تو ان کے ساتھ اچھے انداز میں مہمان نوازی کی جائے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ اے برا, جب اپنے بھائی کی اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر تو مہمان نوازی کرے اور اس پر کوئی جزا اور شکریہ نہ مانگے تو اللہ عز و جل تیرے گھر میں یعنی اس گھر میں 10 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو پورے 1 سال تک اس گھر میں تسبیح اور تحلیل کرتے رہتے ہیں اور تکبیر کہتے رہتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور جب سال پورا ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کے پورے سال کی عبادت کے برابر اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھ دی جاتی ہے. پورے سال, اب وہ عبادت بھی فرشتوں کی پورے سال کی عبادت لکھ دی جاتی ہے اور اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو جنت کی لذیذ غذائیں یعنی جنت الخلد اور نافنا ہونے والی بادشاہی میں کھلائے, جنت کی غذائیں کھلائے. کیا بات ہے. اور دوسری حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو ہریرہ جن کا آج ہم نے تذکرہ کیا, آپ کا بیان ہے, فرماتے ہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت یہ ہے کہ آدمی مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جائے. اس کا یہ خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے میں نے عرض کیا. اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. عدنان بھائی کے پاس چلیں, اس سے پہلے کچھ کالز لے لیتے ہیں, ہو سکتا ہے عدنان بھائی سے ہی متعلق ہوں کال. سنا دیں پھر کال. عدنان بھائی ویسے انتظار کر رہے ہیں. بخار سے محمد فضل قادری عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے. نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادتیں ملتی ہیں. عرض یہ میری کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی نعت چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے سنا دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. ماشاءاللہ. جی ایک اور کال دیجیے. میرا نام امین علی ہے, میں فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں. میں نے کلام سنا ہے وہاں. جی عدنان بھائی انتظار کی گھڑی اب ختم ہوئی, اب آپ دل کھول کے اپنی عقیدتوں کے نظارے پیش
سرکار پر چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، ایک خاص مہک آنے لگی موجے ہوا میں، ایک خاص مہک آنے لگی موجے ہوا میں، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے، آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، ہر سانس سے آتی ہو صدا لے ادا کی، ہم لاکھ دیے اصل میں جینا تو یہی ہے، جینا تو یہی ہے، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، روح اول کی تجلی جو قمر نے دیکھی، روح اول کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا وہ صدائے نفس کفِ پا ہو کر، رہ گیا وہ صدائے نفس کفِ پا ہو کر، میرے مرشد ہیں عطار، 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 میرے مرشد انشاءاللہ ان کے صدقے، انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد
تعالیٰ امیر اہل سنت کا سایہ عاطفت ہم پر دراز فرمائے اور ہمارے والدین کریمین یا جن کے والد یا والدہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور جو موجود ہیں میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں ان کو غنیمت سمجھیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، جب آپ سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے، تو آپ نے بڑے عمدہ انداز میں اختصار کے ساتھ فرمایا، ہما جنتو کا و نارو کا، تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ تو اپنے والدین کی خدمت کر کے ان پر شفقت کر کے انہیں جنت میں جانے کا سبب اور وسیلہ بنائیے اور ان کی خوب دعائیں لیجیے۔ سلسلے کے اختتام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں ایک روایت بیان کرتا ہوں، اور جس کا تعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا اور تقسیم سے بھی ہے۔ چونکہ کافی دیر سے ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عطاؤں کا، آپ کی سخاوت کا ذکر سن رہے ہیں کہ ویسے تو کائنات پر آپ کی کرم نوازیاں ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خصوصی کرم نوازیاں تھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب اور مقام کیا ہے، آپ اپنا خود تعارف بیان فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے، فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ میں تقسیم کرتا ہوں، میرا رب مجھے عطا کرتا ہے۔ اس بخاری کی حدیث کا اعلیٰ حضرت یوں ترجمہ فرماتے ہیں کہ رب ہے معطی، معطی کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنے والا، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے۔
تو الحمدللہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے جو قاسم ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام ہیں. اور ایک اور مقام پر مسلم شریف میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انما جعلت قاسما، مجھے قاسم کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنے والا. انما جعلت قاسما، مجھے قاسم بنا دیا گیا ہے، تقسیم کرنے والا بنا دیا گیا ہے. اقسموا بینکم، میں تمہارے درمیان رب کی نعمتیں تقسیم کرتا ہوں. ایک اور مقام پر فرمایا انما بعثت قاسما اقسموا بینکم، مجھے قاسم بنا کر بھیجا گیا ہے، میں رب کی نعمتیں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نبی پاک علیہ السلام کی عطاؤں اور نعمتوں سے بڑا حصہ پایا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب العلم میں اس حدیث پاک کو ذکر کیا گیا ہے. دیکھیں اب اس روایت کو سننے سے پہلے آپ یہ بھی غور کریں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی صحابیت سے مشرف ہیں اور صحابہ کے بارے میں حضور فرماتے ہیں میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اب صحابہ کا مزاج، انداز اور ان کا عقیدہ دیکھیں کہ دینی حاجات ہوں، اپنے شرعی مسائل سے متعلق کوئی مسئلہ پوچھنا ہو یا اپنی دنیاوی حاجات ہوں، کس کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے قاسم. بے شک زمین پر نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے قاسم اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں. الحمدللہ. تو صحابہ کرام کا یہ مزاج اور یہ مذہب و مشرب تھا کہ دینی حاجات کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی حاجات میں بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ خود ہی اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا، یا رسول اللہ میں نے آپ سے کئی حدیثیں سنی ہیں، انساہ، لیکن میں ان کو بھول چکا ہوں کیونکہ میرے حافظے میں کچھ کمزوری آ گئی ہے. اب دیکھیں حافظے میں کمزوری آنا یہ ایسا مرض ہے یا ایسا مسئلہ ہے جس کا ظاہری طور پر علاج طبیب کے پاس ہوتا ہے کہ کوئی دوائی لی جائے، ایسی کوئی غذائیں استعمال کی جائے جس سے حافظے کی کمزوری دور ہو. لیکن اس مسئلے کو لے کر بھی وہ طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے اور ان کا یہ یقین ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام جس طرح کائنات کی دیگر نعمتیں دیتے ہیں مجھے میرا حافظہ بھی دیں گے. تو عرض کی یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، آپ سے حدیثیں سنی تھی میں بھول گیا، کیا کروں؟ اب نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو نبی ہوں، میرا کام تو دین کے مسئلے بتانا ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ پوچھو، اگر یہ دنیاوی مسئلہ ہے تو جاؤ ڈاکٹر سے رجوع کرو یا کسی حکیم کے پاس جاؤ، کوئی غذا استعمال کرو. نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابسط رداک، اے ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا دو. سبحان اللہ، چادر بچھا دو. اب ابو ہریرہ نے یہ سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میں حافظہ مانگ رہا ہوں، حافظے کی شکایت کر رہا ہوں، آپ چادر بچھانے کا کہہ رہے تھے. وہ مطیع و فرما بردار تھے، آپ نے چادر بچھا دی. پھر کیا ہوا؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں فبسطتہ، میں نے چادر کو بچھا دیا، فغرف بیدیہ، اور بخاری کی دوسری روایت ہے فغرف بیدیہ فیہ، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں کو اٹھایا اور ہوا میں لہرا کر ابو ہریرہ کی خالی جھولی کو بھر دیا. سبحان اللہ. اس چادر میں آپ نے اشارہ کیا. اب ابو ہریرہ نے قیاس اور عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے کہ یہ کیا میں نے حافظہ مانگا ہے، حضور علیہ السلام چادر پھیلا کر خالی ہاتھ لہرا کر چادر میں ڈال رہے ہیں. وہ جانتے تھے کہ بظاہر یہ ہاتھ خالی ہیں لیکن دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. فرماتے نبی پاک علیہ السلام نے مقدس ہاتھوں کو بلند کیا اور دونوں ہاتھوں سے ایک لب بنا کر میری خالی جھولی کو بھر دیا. پھر کیا ہوا؟ فرماتے جب ایسا کیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دمہ، اے ابو ہریرہ اس چادر کو سینے سے لگا. فرماتے فدممتہ، میں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس چادر کو سینے سے لگایا. پھر کیا ہوا؟ فرماتے فما نسیت شیئا بعد. کیا بات. اور عربی کا قاعدہ ہے کہ نفی کے بعد اگر نکرہ آئے، کامن ناؤن آئے تو اس میں عموم ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہوتی. یہ حدیث کی شکایت لے کر آئے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے حدیثیں یاد نہیں رہتی. فرماتے جب حضور نے میری خالی جھولی کو بھرا کیا ہوا؟ فما نسیت شیئا بعد. بعد جو ہے یہ نکرہ ہے اور ما جو ہے یہ نفی ہے. نفی کے بعد جب نکرہ آئے تو عموم کا تقاضا ہوتا ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ میں نے صرف حدیث کی شکایت کی تھی اور حضور نے اتنا کرم فرمایا میری جھولی کو ایسا بھر دیا فما نسیت شیئا بعد، میں اس کے بعد حدیث تو حدیث کچھ بھی نہ بھول. سبحان اللہ. ہمارے سلسلے کا وقت چونکہ اختتام کو پہنچا، مدنی چینل دیکھتے رہا کیجئے. بالخصوص امیر اہل سنت کا جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے ہفتے کی رات کو عشاء کے بعد، اس کو دیکھنے کی تمام اسلامی بھائی نیت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا حقیقی عشق عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں شامل ہو کر آپ کی سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری ذات ہے عالم تیرا پروانہ
لجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے